كما قال عليه الصلاة والسلام ادب دھانی یرون سیرتانی نکر سے پر منت یرتانی تسما شاشترم پرمانم تے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے۔ کاریا ویوستتو کشنوتارتانیارت پنتم پرتھوی مدھم ارن سنکیارتم بلوسدانم پرتھوی سدی سرب انما سن پرسوتن۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی جنزیر بنا کر کے نکلو، ورنہ دھاگوں کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق دی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کے بیٹھنے کو بے حد قبول عطا فرمائے۔ اے بار الہ، جتنے بھی لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے جائز مقاصد کو اللہ تو پورا عطا فرما۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انہی حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا، اور میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سماج کو ضرورت ہے، جو ہمارے سماج کو چاہیے اس دور میں، وہ ہمیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کا مطلب میں آپ کو بتلاتا ہوں ترجمہ پڑھ کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد قرآن کو حفظ یاد کر لیا، اور قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے جنت والا بنا دے گا۔ اتنا ہی نہیں، کتابوں میں لکھا، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، حفظ یاد کر لیا، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ وہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ بتلاؤ تو نوجوانوں، کیا وہ اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ کیا اپنے ماں کو بھول جائے گا؟ کیا وہ اپنے دادا کو بھول جائے گا؟ کیا وہ اپنے دادی کو بھول جائے گا؟ نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس نے حافظ قرآن عالم دین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیا، پروردگار عالم شفقت کی نگاہ کی دیکھنے کی وجہ سے اسے بھی جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دے گا۔ جوان ساتھیوں، بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے جس کو حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ ویدوں میں لکھا، کشنا اتارت انیارت پنتم پرتھوی مدھم ارن سنکیارتم بلوسدانم۔ جب محمد رسول اللہ اس دھرتی پر آئیں گے، اپنے دین کو پھیلائیں گے، اس کے دشمن بڑھ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ہی حضرت امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کیا، مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکا جائے؟ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ پیغام
حضرت عمر تک پہنچا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہم مٹا کر کے ختم کر کے رہیں گے۔ حضرت عمر کتنی ہے؟ عمر 26 سال ہے۔ گھر کے اندر دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ اسلام کا آج خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ میں تلوار لیا، بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں عمر تمہارے تیور اچھے نہیں لگ رہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج میں جا رہا ہوں بانی اسلام کا سر قلم کروں گا، بانی اسلام ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس صحابی رسول نے کہا جس بانی اسلام کا تم سر قلم کرنے جا رہے ہو، اسی بانی اسلام کے نام پر تمہاری بہن اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے، تمہارے بہنوئی اپنے جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر کا تیور اور چڑھا۔ حضرت عمر پیچھے مڑتے ہیں، اپنے بہن کے گھر پر پہنچ کر کے کہتے ہیں، کنڈی بجاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنڈی پیار سے بجانا، ایک ہوتا ہے کنڈی غصے سے بجانا۔ حضرت عمر کا تیور اتنا چڑھا ہوا تھا کہ بہن کے گھر پر پہنچ کر کے کنڈی غصے سے بجاتے ہیں۔ بہن سمجھ جاتی ہے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، یہ عمر ہے۔ عمر جس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کی بہن نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، بہن کے بال کو پکڑ کر کے مارنا شروع کرتے ہیں۔ بہن پیٹتی جا رہی ہے، نبی کہتی جا رہی ہے۔ بہن پیٹتی جا رہی ہے، نبی کہتی جا رہی ہے۔ بہن نے کہا عمر یہ سوچ رہے تھے کہ میری بہن مجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہی ہے، میری بہن مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے عمر چھوڑ دے، میں اسلام سے پھر جاؤں گی۔ بہن نے کہا اے عمر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری بہن اسلام سے پھر جائے گی؟ ہاں سنو عمر، اگر تم عمر ابن خطاب ہو تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ اے عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اے عمر سنو، اگر جرأت تم سے آتی ہے تو جرأت مجھ سے بھی آتی ہے۔ اے عمر تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ بہن کو اس وقت تک پیٹتا رہوں گا جب تک اسلام کے دامن کو نہ چھوڑ دے، تو سنو میرا بھی ارادہ یہ ہے کہ میں اس وقت پیٹتی رہوں گی، اس وقت تک پیٹتی رہوں گی، لیکن نبی کے دامن کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر نے جیسے سنا، حضرت عمر اپنی بہن سے کہنے لگے یہ جرأت تم کو کس نے سکھلایا؟ بہن نے کہا شاید کہ تم نے میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتے یہ سوال ہی نہیں کرتے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر سر کو نیچے کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بہن وہ جو قرآن تم پڑھ رہی تھی، جو کسی تختی پر لکھا ہوا تھا، جو کسی کاغذ پر لکھا ہوا تھا، وہ قرآن مجھے لا کر کے دے دو۔ ہاں بہن کہنے لگتی ہے، بہن کہتی ہے یہ مقدس کلام ہے، اسے چھونے کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پہلے تمہیں وضو کرنا پڑے گا، تب تم یہ قرآن پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگتے ہیں بہن مجھے غسل کرنا نہیں آتا۔ بہن غسل کا طریقہ بتلاتی ہے۔ حضرت عمر غسل کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے غسل کے ساتھ جو میل دھلا جا رہا تھا، صرف میل ہی نہیں دھلا جا رہا تھا، حضرت عمر کا گناہ بھی دھلا جا رہا تھا، حضرت عمر کا گناہ بھی دھلا جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے غسل کیا، وضو کر کے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت پر حضرت عمر کی نگاہ پڑی وہ آیت یہ تھی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضرت عمر قرآن پڑھتے ہیں، حضرت عمر قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کے پاس بہن مجھے لے کر کے چلو۔ حضرت عمر قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ بہن کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے عمر، میں تمہیں اس نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوئی ہے۔ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، بہن لے کر کے جب جانے لگتی ہے تو صحابہ کرام میں یہ پیغام پہنچتا ہے عمر کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، شاید کہ وہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ میں یہ کوہرام مچ گیا۔ یہ خبر حضرت امیر حمزہ تک پہنچا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو عمر کو، اگر عمر کا ارادہ نیک ہوگا
تو عمر کا استقبال کیا جائے گا، اگر عمر کا ارادہ نیک نہیں ہوگا تو سنو تلوار اسی کی بھی ہوگی، گردن بھی اسی کا ہوگا، آنے دو عمر کو۔ ہاں اللہ کے نبی نے صحابہ سے منع فرمایا، کہا میرے صحابہ آنے دو عمر کو میرے پاس، اسے مت روکو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے سینے پر دونوں دست مبارک کو رکھ کر کے کہا تھا، اسلم یا عمر، اسلم یا عمر، اے عمر اسلام قبول کر لے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، آج سے عمر آپ کے پاؤں کی غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، حضرت عمر نے بھی قرآن کو پڑھا تو ایمان نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن سے سچی اور پکی محبت کریں گے۔ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، جب رمضان آتا ہے تو ہم ایک قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو ہم 2 قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً قرآن رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں نازل ہوا، لیکن اس کتاب کو ہر روز اور چلتے ہوئے پھرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ اس قرآن کریم کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ پروردگار عالم اس حافظ قرآن کی شفاعت کی برکت سے اسے بھی جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دے گا۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، اس لیے ہم خود قرآن کریم کو پڑھیں اور خود پڑھنے والے بنیں، اپنے بچے کو بھی قرآن پڑھانے والے بنیں۔ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے کہ جب برطانیہ کی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ان کے ریڈر نے، ان کے قوم کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا، سب سے پہلے ہندوستان سے قرآن کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اسلام ختم ہوگا، مسلمان ختم ہوگا۔ برطانیہ کے لوگوں نے یہ میٹنگ کی، مشورہ کیا، پھر کیا ہوا؟ برطانیہ سے جب لوگ یہاں ہندوستان میں آئے، قرآن کو مکتب سے اٹھایا جلا دیا، قرآن کو گھروں سے اٹھا کر کے جلا دیا، قرآن کریم کو مسجد سے اٹھایا جلا دیا، قرآن کریم کو مدرسے سے اٹھایا جلا دیا، جہاں بھی قرآن کو پایا اٹھا کر کے جلا دیا۔ لیکن جب سرزمین دیوبند پر ان انگریزوں کا ناپاک قدم پڑتا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی اللہ اس کے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے کہا تھا، او انگریز کے چیلے، تم کہاں دیوبند کے گلی کوچوں میں چکر لگا رہے ہو؟ ان انگریز کے چیلوں نے یہ کہا تھا، ہمارے قوم کے رہبر نے، ہمارے قوم کے لیڈر نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر ہندوستان سے قرآن کو ختم کرنا ہے، اگر ہندوستان سے مسلمان کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن کو جلانا پڑے گا، قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم قرآن کو مکتب سے اٹھاتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ہم قرآن کو مسجد سے اٹھا کر کے جلا دیتے ہیں، ہم قرآن کریم کو گھروں سے اٹھا کر کے جلا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، رشید احمد گنگوہی نے کیا کہا تھا؟ وہ انگریز کے چلے، صرف تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن تختی پر لکھنے کا نام قرآن ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کاغذ پر لکھنے کا نام قرآن ہے؟ وہ انگریز کے چلے، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف پتھر پر لکھنے کا نام قرآن ہے؟ نہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے ایک ننھا سا بچے کو بلا کر کے کہا، او میرے پیارے ننھے بچے، تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ وہ ننھا سا بچہ قرآن کریم کی آیت الف لام میم سے شروع کرتا ہے، وہ ناس کے سین پہ جا کر کے رکتا ہے، اور وہ انگریز کہنے لگتا ہے، مولانا بس کرو بس کرو، اگر یہ بچہ تھوڑی دیر اور قرآن کریم کو پڑھے گا میری روح یہی پرواز ہو جائے گی۔ رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، او انگریز کے چیلے، تم کس کو مٹاؤ گے؟ مسلمان کے بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے، تم کہاں کہاں قرآن کو مٹاؤ گے؟ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، منتر کے اندر شلوک کے اندر کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ادب دھانی یرون سے یرتانی نہ کرسے پر منت یرتانی۔ کوئی بھی اس ملک ہندوستان میں، چاہے کسی بھی ملک میں، کوئی اگر یہ چاہے کہ میں قرآن کریم کو مٹا دوں گا، اسی کی دھارمک کتاب یہ کہتی ہے
कोई धार्मिक किताब को मिटा नहीं सकता। और अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में कहा, ला तब्दीला ली कलीमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह हम कुरान से वैसी मोहब्बत करेंगे जैसे मोहब्बत के सहाबा ने की थी, जैसे मोहब्बत के ताबईन ने की थी, जैसी मोहब्बत के तबे ताबईन ने की थी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये वो कुरान है, अगर हम एक बार इसको मोहब्बत की निगाह से देख लें, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे रमजान में कि रमजान से पहले, इंशाअल्लाह तय करो। मेरे नौजवानों, सुनो, इस वाक़ये को सुनो और यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। पंडित जी कहते हैं, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदहा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारा समाज अच्छा बने, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे गांव में बेदारी आए, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा गांव और हमारी बस्ती के अंदर तालीमी बेदारी पैदा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। पंडित जी बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताया। पंडित जी वो ये कहते हैं, समाज को अच्छा बनाने में, गांव को अच्छा बनाने में जो जरूरत पड़ती है, माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा का नाम सुना है। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में 17 पारे के हाफिज बन गए। जब वो पैदा हुए, माँ ने अपने बेटे की उंगली को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठा करके कहा, उस्ताद जी ये मेरा शहजादा है, आप इसे पढ़ाइए। और उस्ताद जब बिस्मिल्लाह पढ़ाना शुरू करते हैं, वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अलिफ लाम मीम से शुरू करता है। और जवान साथियों, बुजुर्गों, कितने पारे पढ़ डालते हैं अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा। 17 पारे उस्ताद को सुनाते हैं। उस्ताद हैरान और परेशान कि छोटा सा बच्चा कितने छोटे उम्र में इन्होंने 17 पारे को हिफ्ज कर लिया। उससे पूछा गया, तुम 17 पारे के हाफिज जिस मदरसे में बने थे, बाकी के 13 पारे उसी मदरसे में तुम कर लेते। कहा, मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। उस बच्चे का जवाब ये था, कहा कि मैं किसी मदरसे में, किसी मकतब में मैंने नहीं पढ़ा। उस्ताद हैरान और परेशान, उसकी माँ को बुलाया गया। उसकी माँ से पूछा गया, जब तेरा बच्चा मकतब में नहीं पढ़ा, हाँ मदरसे में नहीं पढ़ा, 17 पारे के कैसे ये हाफिज बन गए? उसकी माँ ने कहा, इसी बच्चे से पूछ लीजिए 17 पारे के हाफिज कैसे बने। और जवान सुनो, शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा 17 पारे के हाफिज कैसे